اگلے مہینے پاکستان میں جنرل الیکشن ہونے والا ہے جس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز نے حصہ لیا ہوا ہے۔ آج تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے جلسوں، کارنر میٹنگز اور پریس کانفرنسز میں یہ بات کہتے ہوئے نہیں تھکتی کہ جمہوریت کو خطرہ ہے۔ غیر جمہوری قوتیں جمہوریت کا گلا گونٹ رہی ہے اور ہمیں جمہوریت کو بچانے کے لیے نکلنا ہوگا۔ اسی طرح کے اور بھی جملے ہیں جو ہماری جمہوری سیاسی پارٹیاں اپنے آئے روز کے جلسوں میں کہہ رہی ہے۔ ہم آج جائزہ لیں گے کہ آیا ان سیاسی جماعتوں میں خود جمہوریت قائم ہے؟ کیا یہ اپنے ممبران کا انتخاب بیلٹ اور ووٹ کے ذریعے کرتی ہے یا یہ بھی جمہوریت کے نام پر بدنما داغ ہے؟ سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کی جو 1993 میں بنی تھی اور اس کے فاؤنڈر میاں محمد نواز شریف ہے۔ اس پارٹی کے پریزیڈنٹ میاں محمد شہباز شریف جو نواز شریف کے بھائی ہے اور اس پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ مریم نواز جو نواز شریف کی بیٹی ہے۔ اس کے علاوہ عابد شیر علی، حمزہ شہباز اور اسحاق ڈار بھی اس پارٹی کے اہم عہدیدار ہیں جو اسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کریں تو 1967 میں یہ پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے بنائی تھی۔ اس کی وفات کے بعد اس کی بیٹی بے نظیر بھٹو اس پارٹی کی لیڈر بن گئی اور بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری جو اس کے شوہر تھے وہ اس پارٹی کے ہیڈ مقرر ہوئے اور آج کل آصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری اس پارٹی کے چیئرمین ہے۔ تو گویا ایک ہی خاندان اس پارٹی پر بھی قابض نظر آتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو 1996 میں عمران خان نے بنائی تھی اور اس وقت سے آج تک وہ اس پارٹی کے چیئرمین ہیں۔ آج کل اس پارٹی کے پریزیڈنٹ بیرسٹر گوہر علی ہے۔ اس جماعت کو اگر ہم فاشسٹ جماعت کہیں تو کچھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ ون پرسن اسپیسیفک ہے۔ اس کی تمام امیدیں ایک ہی شخص سے ہے۔ اس کے ورکرز شخصیت پرستی میں سب سے بڑھ کر ہے۔ اس جماعت میں 2012-13 میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے اور بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے عہدوں سے ہٹایا گیا، لیکن بعد میں تنازعات نے جنم لیا اور عمران خان نے خود آگے بڑھ کر اس کمیشن کو ختم کیا اور ان لوگوں کو دوبارہ عہدے دیے۔ تو اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جمہوریت پر اس پارٹی کا کتنا یقین ہے۔ اگر ہم JUIF کی بات کریں تو یہ پارٹی 1988 میں مولانا فضل الرحمان نے بنائی۔ اس پارٹی کے اندر کتنی ڈیموکریسی ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ اس وقت سے آج تک مولانا فضل الرحمان ہی اس پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں۔ اس کے وائس پریزیڈنٹ عطاء الرحمان جو مولانا کے بھائی ہے۔ آج کل KPK کا گورنر حاجی غلام علی مولانا فضل الرحمان کے سمدی ہے۔ اسی غلام علی کا بیٹا زبیر علی 2 مرتبہ MNA رہ چکے ہیں اور ٹورزم فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں۔ مولانا کے ایک اور بھائی لطف الرحمان DI خان سے MPA رہ چکے ہیں اور پروونشل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا کے ایک اور بھائی ضیاء الرحمان بغیر مقابلے کا امتحان دیے ایڈیشنل کمشنر بھی رہ چکے ہیں اور مولانا کے بیٹے اسد محمود نیشنل اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں۔ مولانا کی 3 سالیہ شاہدہ اختر ممبر آف نیشنل اسمبلی، نیئر سلطانہ ممبر آف نیشنل اسمبلی اور ریحانہ اسماعیل ممبر آف پروونشل اسمبلی رہ چکی ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ایک فیملی نے اس پورے جماعت کو کس طرح نرغے میں رکھا ہوا ہے۔ نیشنلسٹ جماعتوں کا اگر ہم جائزہ لیں تو عوامی نیشنل پارٹی ایک بہت بڑا نام ہے، لیکن اس جماعت نے بھی موروثی سیاست کو پروان چڑھایا۔ بادشاہ خان سے لے کر ایمن ولی خان تک ایک ہی خاندان کے ممبرز اس پارٹی کو لیڈ کرتے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان میں صرف اور صرف جماعت اسلامی ایک ایسی پارٹی ہے جو انٹرنل ڈیموکریسی پر یقین رکھتی ہے، جو ایک خاندان کی پارٹی نہیں ہے جس کے ہیڈز ہر 4 سال بعد بدلتے رہتے ہیں۔ اس تمام تر انالیسس کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پاکستان میں کمزور جمہوریت کے بہت سے عوامل ہوں گے، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جو نعرہ تو فری اینڈ فیئر الیکشن، جمہوریت، مساوات اور آزادی کا لگاتی ہے، لیکن خود اپنے اندر جمہوریت قائم نہیں کر سکتی، خود اپنے اندر الیکشنز منعقد نہیں کروا سکتی۔ Stay tuned with us.